یا بابر اعظم نے نیپال کے خلاف 150 کر دیے, یا بابر اعظم نے ویک ٹیم کے خلاف رنز کر دیے. لوگوں آپ نے پاکستان کا نام شرٹ پہ نہیں لگایا کہ ہماری چیزیں آپ کو بری لگ رہی ہیں. تو اگر یہ حقیقت میں بھی ہو آگے چل کے تو میرے کو تو بہت مزہ آیا. سچن ٹنڈولکر کے سر پہ جب شعیب اختر کا بال لگا تھا نا, اور 42 کیے تھے, اسی طرح سے کیے تھے, تو وہاں سے ان کا سٹارٹ ہے. تو بابر نے 2-3 باتیں میں نے بابر کی جو انہوں نے کی اس پہ نکالا. اس نے ایک بات تو کی بھائی مجھ پہ پریشر کوئی نہیں ہے, یہ بابر نے کہا. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں ہر میچ میں, اور ان میچز میں بھی یقیناً اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کروں گا. اور جب آپ گھر پہ کھیلتے ہیں تو آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, آپ کو نالج ہوتی ہے, کنڈیشن ملتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو بابر اعظم کو آئی سی سی نے چنا رضوان کے ہوتے ہوئے, تو بابر از اے بگ فش آف کورس, کپتان نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, دنیا بابر کو سننا چاہتی ہے, اس کا یہ مطلب. دیکھیں میری بات سنیں, اور میں یہاں بیٹھ کے نا لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو بلا وجہ بابر کے اگینسٹ. وہ بھائی بابر اعظم کی ایک ریپوٹیشن ہے. اگر بابر اعظم نے 6000 فاسٹسٹ کر دیے رنز, یا بابر اعظم نے کچھ کر دیا, یا بابر اعظم نے نیپال کے خلاف 150 کر دیے, یا بابر اعظم نے ویک ٹیم کے خلاف رنز کر دیے, تو بھائی ان ٹیم کے خلاف صرف بابر اکیلا نہیں کھیل رہا تھا, اور پلیئر بھی کھیل رہے تھے. انہوں نے اتنا نام کیوں نہیں کما لیا, انہوں نے کیوں نہیں رنز کر لیے؟ تو بھائی کہنے کا مقصد ہے اس میں کچھ نہ کچھ تھا تو اس نے رنز کیے نا. تو دنیا ایسی نہیں اس کا نام لیتی بھائی. اگر دیکھیں آؤٹ آف فارم, میں برائن لارا, بابر تو برائن لارا کی لسٹ میں آتا ہی نہیں ہے نا, وہ اتنا بڑا سپر سٹار ہے برائن لارا. جب برائن لارا آؤٹ آف فارم ہوا تو اس میں بھی سارے پریشان ہو گئے تھے, یار اس بندے سے رنز کیوں نہیں ہو رہے, یہ کیا ہو گیا, اس کو آؤٹ آف فارم کیوں ہوا ہے. وراٹ کوہلی جیسے ٹھیک ہے, تو بھائی جب دیکھیں یار مجھے ایک بات بتائیں, جب ہمیں اگر ویوز چاہیے, یا ہم جب کبھی اپنی واہ واہ کروانے کے لیے جب بات کرتے ہیں, تو کس کی بات کرتا ہے بندہ؟ سپر سٹاروں کی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ابھی جتنے لوگ بابر کو آف کیمرہ اس کو اتنے برے برے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو جب وہ آن کیمرہ بھی کرتے ہیں, آف کیمرہ نہیں. مطلب آن کیمرہ تو کرتے ہیں, تھوڑا طریقے سے کر لیتے ہیں, آف کیمرہ تو بالکل ہی, مطلب وہ پنجابی بھی کہتے ہیں نا, بالکل ہی اتھولا ہی گن نا, اتنا برا حال ہے ان کا. ٹھیک ہے نا, تو بات یہ ہے کہ مطلب کیوں کرتے ہو پھر اس کی واہ واہ؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں دل میں ہے ویوز اسی سے ہی آنے ہیں, پیسہ اسی سے ہی بننا ہے, کسی اور کی بات کر کے پیسہ نہیں بنے گا, پیسہ اسی سے بنے گا. تو بات یہ ہے کہ جو بابر نے بات کی ہے, دیکھیں جو پلیئر اگر اچھا پلیئر, بڑا پلیئر ہے, وہ یہی بولے گا آپ کو. سچن ٹنڈولکر کے سر پہ جب شعیب اختر کا بال لگا تھا نا, تو بہت لوگوں نے مجھے بولا شعیب اختر نے بھگا دیا سچن کو. نہیں بھگایا سچن ٹنڈولکر کو شعیب اختر نے, نہیں بھگایا. وہ بہت بڑا نام تھا بھائی. اس کے بعد اگلی بال پہ کیا ہوا, چوکا لگا, جہاں تک مجھے یاد ہے. نہیں بھگایا. جو بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ بڑا پلیئر ہی ہوتا ہے. آپ یہ ورڈ یوز نہیں کر سکتے شعیب اختر نے بھگا دیا, اور نے کہہ دیا شعیب اختر نہیں. بہت سوشل میڈیا میں بڑی باتیں چل رہی تھی, شعیب اختر نے سچن ٹنڈولکر کو بھگا دیا, ٹنڈولکر ڈر گیا. میں اپنے پلیئروں کو سنتا ہوں, کیا ورڈ یوز کرتے. لٹرلی ہم دیکھ رہے تھے شعیب اختر سے سچن ٹنڈولکر بھاگ رہا تھا, اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. یار بس کر دو, یہ بات ایک بڑے پلیئر کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو بڑا پلیئر ہوتا ہے جب اس کے اوپر پریشر آتا ہے, وہ کسی کو فیل نہیں کرواتا ہے کہ میں بھاگ گیا تھا, مجھ سے رن نہیں ہو رہے, میں ڈر گیا ہوں, میں پتہ نہیں کیسے رنز کروں گا. ایسا نہیں ہوتا. تو اس ٹائم پاکستان ٹیم کے اندر, میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں, پاکستان ٹیم کے اندر بابر اعظم سب سے ٹاپ کا پلیئر ہے, اس کی بہت پرفارمنسز ہیں, اسی لیے ہر کوئی اس کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اسی طرح جواب دے گا کہ میرے پہ پریشر نہیں ہے, میرے پہ کچھ نہیں ہے. تو ایسا تھوڑی ہے یار. چلیں تو ایشو آف دا ڈے کی طرف جاؤں گا میں, لیکن ایشو آف دا ڈے ول ریمین دا چیمپئنز ٹرافی, جو کہ کل سے شروع ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہے. لیٹس سی ایشو آف دا ڈے. ایشو آف دا ڈے جیسے میں نے کہا چیمپئنز ٹرافی, لیکن بہت سارے ایشوز ہیں جو بنا دیے گئے ہیں, جو بغیر دیکھے بنا دیے گئے ہیں کہ نیشنل اسٹیڈیم میں بھارت کا جھنڈا نہیں ہے, باقی تمام ٹیمز کے جھنڈے ہیں. تو نیشنل اسٹیڈیم میں بھی گیا تھا اب سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے. اس کے علاوہ ہمارے پروڈیوسر بھی میرے ساتھ تھے, کیونکہ ہم نے تو کل سے کام وہیں سے کرنا ہے. تو وہاں میں نے جھنڈے, کوئی بھی جھنڈا نہیں لگا ہوا نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف یا نیشنل اسٹیڈیم کے اوپر کی بلڈنگ میں, کوئی جھنڈے نہیں لگے ہوئے, کسی ٹیم کا جھنڈا نہیں ہے. لیکن نیچے اترتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا جو انٹرنس پر تمام جھنڈے رکھے ہوئے ہیں. 8 کے 8 جھنڈے میں نے دیکھے ہیں, اور اس میں انڈیا کا جھنڈا بھی ہے اور باقی ٹیمز کے جھنڈے بھی ہیں. تو جب کوئی چیز لگی نہیں بھائی, جب ایک ٹیم کو پھر کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ بھارت کا جھنڈا. پاکستان تو وہ ملک ہے جس کے نہ جرنلسٹ کو ویزا دیا آپ نے, نہ آپ خود ٹیم آتی ہے یہاں پر. جب 2023 کا ورلڈ کپ ہوا انڈیا میں, نے تو ویزے دے دیے, جرنلسٹ بھی آ رہے ہیں انڈیا کے. تو
تو اس سے کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگ؟ کیوں سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری طرف سے تو نہیں ہوئی نا، یہ انڈیا میں بیٹھے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا کے بڑے ہیرو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے یہ فوٹیج لگا کے سب کچھ کیا. پھر اس کے بعد میں نے بھی جواب دیا، میں نے بھی یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے میں نے بھی جواب دیا. میں نے ٹھیک ہے، نہیں لگا بہت اچھی بات ہے. ارے ایسا ہوا ہی نہیں. نہیں سنے نا بھائی، جیسی بات کرو گے ویسا جواب دیں گے. آپ فضول کی بات کیوں کر رہے ہو بلا وجہ، مطلب وہ کر رہے ہو. تو بات سیدھی یہ ہے کہ اگر نہیں لگا تو چلو یہ تو بڑا اچھا ہے، نہیں لگا. اور اگر یہ بات صحیح ہو گئی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ صحیح بات ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اس ٹائم تکلیف نہیں ہو رہی تھی جب ایشیا کپ ہمارا تھا تو آپ نے دبئی میں کھیلا، اور دبئی میں کھیلتے وقت آپ نے ایشیا کپ کا لوگو آپ نے پاکستان کا نام شرٹ پہ نہیں لگایا. کیوں اس ٹائم تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ اس ٹائم یہ نہیں سوچا تھا یار یہ بی سی سی آئی کیا کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ نہیں سب کچھ کرنا چاہیے تھا. وہاں پہ آپ کے ملک نے جو کی حرکت وہ ٹھیک تھی. صحیح ہے، ہماری چیزیں آپ کو بری لگ رہی ہیں. تو اگر یہ حقیقت میں بھی ہو آگے چل کے تو میرے کو تو بہت مزہ آئے گا. کیونکہ اب سے 1 گھنٹہ پہلے نیشنل اسٹیڈیم سے میں آیا ہوں، نہیں لگے. ویسے ایک چیز بتاؤں آپ کو، لگے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ میری اپنی سی سی کی ذمہ داری ہے، یہ بھی بتا دوں. دیکھیں میری بات سنیں، پی سی بی کا کوئی ہاتھ. دیکھیں میری بات سنیں، آئی سی سی کی ذمہ داری ہے، پی سی بی کی ہے، کسی کی بھی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو ٹیم پاکستان آ کے نہیں کھیل رہی اس کا جھنڈا نہیں لگنا چاہیے. جو ٹیم دبئی کھیل رہی ہے دبئی میں لگاؤ جھنڈے، یہاں نہیں لگنا چاہیے. یہ تو ہونا چاہیے نا کم از کم. چلے جو ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہے، تنویر نے کہہ دیا. آپ کی جو رائے ہے وہ مجھے بتائے گا. لیکن ان لائک ایشیا کپ، اس چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کا نام آپ نہیں ہٹا سکے. یہ انڈیا کی جو شرٹ ریویل ہوئی ہے، انڈیا کی یہ جو شرٹ ہے، نہیں اس کی میں وجہ پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے. دیکھیں آئی سی سی کا ایونٹ ہے، یہ وجہ ہے. دیکھیں آئی سی سی کے ایونٹ سے تو مجھے پتہ لگ گیا کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی سی سی کا ایونٹ ہے، یہ ایشیا کپ ہے. جو بی سی سی آئی چاہے گا وہی آئی سی سی کرے گا. یہ تو مجھے آئیڈیا ہو گیا. صرف جو میں سمجھتا ہوں، شاید آپ بھی سمجھتے ہیں، ہماری پوری عوام پاکستان کی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے سٹینڈ اتنے تگڑے لیے تھے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. ورنہ میں بتا رہا ہوں، اگر چیئرمین آپ کا ویک ہوتا تو ہم ہائیبریڈ پہ چلے جاتے. ہائیبریڈ پہ تو ہیں بھی. نہیں، پورا ٹورنامنٹ باہر چلا جاتا آپ کا. تو وہ تو پورا ٹورنامنٹ چلا جاتا کیونکہ ان کی نہیں ہائیبریڈ پہ ہے، وہ ہائیبریڈ کہہ لیں، لیکن ہم وہ بھی تو ہے، وہ ہم بھی تو نہیں جائیں گے نا. اب دونوں طرف سے ہوا نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف انڈیا نہیں آ رہی اور ہم ورلڈ کپ 26 والا کھیلنے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اسٹرانگ فیصلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ شرٹ پہ لوگو بھی لگا. اگر یہ لوگو نہیں لگتا، ہو سکتا کہ چیئرمین صاحب اس پہ بھی سٹینڈ لے لیتے، ہو سکتا کوئی اور مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے. اسی وجہ سے انہوں نے لگایا. ورنہ ان کے اوپر ہو، یہ ان کے اوپر تو ان کے بس میں ہوتا نا. یہ پورا ٹورنامنٹ ایسے نا کرین کو لا کے نا، یوں کرین سے اٹھا کے ایسے پورا دبئی میں شفٹ کر دیتے. ان لوگوں کے بس میں ہوتا. دبئی کے اندر ہو رہا ہے. انڈیا تمام میچز دبئی میں کھیلے گا. انڈیا کے اینالسٹ کو میں سن رہا تھا، سابق کرکٹر، بلکہ اینالسٹ نہیں ہے بلکہ وہ ان کے ٹی وی والے ہیں جنہوں نے فخر زمان کا انٹرویو کیا تھا ابھی دبئی میں جب وہ کھیل رہے تھے آئی ایل T20. تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کی ٹیم کے اندر اسپنرز اتنے زیادہ ہیں، 4 اسپنرز ہیں انڈیا کی ٹیم میں، انڈیا کی اسکواڈ میں. وہ کارآمد نہیں ہوں گے دبئی میں. تو انڈیا کی اسکواڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں فخر زمان کی بات کو لے کر. نہیں، ان کا کہنے کا مقصد تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جڈیجا بھی لیفٹ ہینڈڈ ہے، لیفٹ آرم ہے، اکشر پٹیل بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہوں. اسپن کو سپورٹ نہیں کرتی اگر وہ یہ میں نے سنا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. فخر زمان کی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بال اندر آئے گا، یہ لیفٹ آرم اسپنر ہے جس سے اس کو فائدہ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. وہ کافی کرکٹ کھیلے میں. کون جن کی بات کر رہے ہیں کرکٹر نہیں، وہ جو مطلب جنہوں نے انٹرویو کیا تھا. تو یار وہ بات کر رہے ہیں، وہ فخر زمان کی بات کو آگے رکھ رہے ہیں کہ فخر نے یہ کہا تھا کہ انڈیا نے اپنی ٹیم میں سلیکشن میں اسپنر زیادہ رکھے ہیں جو دبئی کی پچ کے اوپر اتنے کارآمد نہیں ہوں گے فخر کے مطابق. نہیں ایسا نہیں ہوتا. اسپنرز وہاں پہ کام آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. چلو ٹھیک ہے. انڈیا پہ اگر اسپنرز مطلب کام نہ آئے تو پھر کہاں آئیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 4 اسپنر ہی پرفارم کر دیں گے. کم از کم دو تو کھیلیں گے. تو نہیں 3 کھیلیں گے. انڈیا تو آ جاتے ہی 3 اسپنرز کے ساتھ. چلیں دیکھتے ہیں دبئی میں کیا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتتی ہے فائنل. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم وہ پرائز منی کی حقدار بنتی ہے جو اس مرتبہ زیادہ ہے. تقریباً 53% زیادہ ہے. تقریباً نہیں، یقیناً 53% آپ کی زیادہ ہے. پرائز منی فائنل کو ملے گی، ونر کو ملے گی $2.24 ملین. رنر اپ ٹیم حصہ بنے گی $1.12 ملین. سیمی فائنل $5,60,000.
$3,50,000 5 और छठे को, ये सब आप देख रहे हैं। 1,40,000 7वें और 8वें कंपनी की टीम। एक ग्रुप स्टेज पर $34,000 पार्टिसिपेशन फीस, सिर्फ पार्टिसिपेट करने की फीस है 1,25,000। ये आपने सब बता तो दिए, बाकी भाई हिसाब आप खुद लगा लेना कितने बन रहे हैं। अरे पाकिस्तान, हम तो फौरन विनर्स के कितने बन रहे हैं, रनर अप के हिसाब आप लगा लेना खुद। लेकिन ये अमाउंट आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई थी उससे 53% ज्यादा है। तो ये बड़ी बात है। खैर 53% तो होगा ना, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया, जाहिर सी बात है, बहुत वक्त गुजर गया। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो ये बहुत जबरदस्त प्लेयर्स को जरूरत भी है ना, बहुत जबरदस्त पैसों की प्लेयर्स को जरूरत भी है ना। जरूरत है। इतना वक्त गुजर गया चैंपियन ट्रॉफी में, तो वो जरूरत तो है ना यार। चले, जिस तरह से और टीम्स खेल रही हैं, पाकिस्तान के ग्रुप में तो नहीं है साउथ अफ्रीका, लेकिन उसने ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान, बतौर पाकिस्तानी मैं फख्र महसूस करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर को अपने साथ हाई परफॉर्मेंस कोच लगाया है। यासिर अराफात ऑलराउंडर का नाम है। 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट बेशबहा खेली, और ये भी लेवल 4 कोच है। और ये इंग्लैंड में रहते हैं, ज्यादातर इंग्लैंड में रहते हैं, इनकी फैमिली पाकिस्तान में ही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मतलब एक पाकिस्तानी इतनी हाई पोजीशन पे कौन सा पाकिस्तानी आया है किसी भी टीम के साथ। इंटरनेशनल टीम है साउथ अफ्रीका। अच्छी बात है ना यार। आप अगर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं और इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है, वहाँ कोचिंग कोर्सेज आपने किए, कोचिंग कोर्सेज करें, जाएं दूसरी टीम्स के साथ काम करें। इससे पहले सकलैन मुश्ताक अहमद, लेकिन वो पाकिस्तान के अलावा इतने- चले जाए ना कहीं, और इतने- पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है ना, वहां से वहीं जाए ना, क्यों नहीं जाते? नहीं, इनको पाकिस्तान ने थोड़ी बुलाया यार, साउथ अफ्रीका ने बुलाया। नहीं, पाकिस्तान की टीम में भी तो आ चुके हैं नहीं, ना। पाकिस्तान टीम में आ गया, चला गया। हाँ। पाकिस्तान को जरूरत थी, चले गए। हाँ। लेकिन इसको तो साउथ अफ्रीका ने बुलाया भाई, पाकिस्तान ने कहाँ बुलाया। इवन ये जो जब पाकिस्तान टीम में लगे थे, उससे पहले किसी इंटरनेशनल टीम में लगे थे ये तो कैंट में इंटरनेशनल रहते हैं। टीम में। इंटरनेशनल टीम में देखो, एक आदमी इंटरनेशनल टीम में लगे थे, प्रोग्रेस करता है। इंटरनेशनल टीम में लगे थे। काउंटी टीम के साथ लगे हुए मैं काउंटी नहीं बात कर रहा, इंटरनेशनल टीम की बात कर रहा अचानक आदमी पहली क्लास से इंटरनेशनल टीम- ग्रेजुएट कर लेता हूं। है। इंटरनेशनल टीम पहले पहली क्लास में आते हो, फिर दूसरी में आते हो, फिर मैट्रिक जाहिर सी बात, आप उनके खिलाफ तो बात नहीं करोगे, मुझे पता है खिलाफ ना। की बात नहीं, आप लॉजिक पे बात नहीं, करेंगे तो मैं आपको आप मुझे सुनूंगा। पूरी बात ही नहीं आप करने दे बेवकूफी रहे। की बात ना नहीं, करें, बेवकूफी की बात ही नहीं है, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। बोलिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि भाई जब पहले इवेंट, इससे पहले किसी पाकिस्तान टीम के अलावा किसी में काम किया उन्होंने? मैं भाई, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने उनको रखा है, तो साउथ अफ्रीका इसका जिम्मेदार है ना। पाकिस्तान कहाँ से जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान टीम से पहले जो अभी पाकिस्तान टीम में आए थे, ये काम करके गए हैं, जब न्यूजीलैंड के टूर पे आए थे ये, उससे पहले किसी इंटरनेशनल टीम में काम किया है इन्होंने? अगर मैं कहूँ कि किया है, अगर मैं कहाँ कहूँ किया, नहीं बताएं किया है, जरा, तो कहाँ उस पे- किया? नहीं, आप कौन होते हैं जज करने कहाँ वाले? की? मैं एक बात नहीं, बता रहा हूँ आपके पास ये ना, इख्तियार कहाँ से सीवी आया? स्ट्रांग होगी, खत्म। सीवी स्ट्रांग तो होगी ना भाई, खत्म। लेवल 4 कोच है तो भाई। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इंग्लैंड से level 4 एक कोच लेवल है। लग गया ना पाकिस्तान टीम का, इंटरनेशनल टीम का लेवल लग गया, नहीं, तो ऐसा खत्म नहीं। होगी बात। साउथ अफ्रीका इसलिए लिया, देखिए, साउथ अब अफ्रीका मैं- ने रबाडा उनके मैं- साथ, जॉनसन उनके साथ, देखिए मेरी बात सुने, बॉलर्स उनके साथ, मेरी बात सुने, उनको सिखाने वाला मेरी आदमी ऐसे ही लग जाएगा मेरी बात सिफारिश सुने, पे। मेरी बात सुने। मैं अगर इन जगहों पे रह रहा हूं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अगर इंग्लैंड में रह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूं, वहां कोचिंग कोर्सेज लेवल 3 लेवल 4 सब कुछ किया हुआ है, और मैं पाकिस्तान अब नहीं रहता, पाकिस्तान छोड़ के मैं वहां चला गया हूं, मैं कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखूंगा। आए नहीं पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की तरफ नहीं, भाई पाकिस्तान टीम में लग के जा चुका है। वो पाकिस्तान टीम में एक छोटा सा उसका हाँ, तो assignment जो था। भी है ना, सीवी तो स्ट्रांग उसके- करनी होती हो जाती है ना। सीवी स्ट्रांग करने के बाद हो वो गई high सीवी performance स्ट्रांग, coach लगा दिया। हाई भी हो High गई। performance coach लगा जब दिया आप यार, कहीं छोड़ो जब भाई। आप कहीं लग तो जाते हैं ये ना, बात तो गलत सीवी है। स्ट्रांग है, ये खत्म होगी आपका बात। एरिया नहीं है, ये एरिया आपका नहीं है, area मेरा एरिया ये ही आपका है। एरिया आपने नहीं। मुझसे, नहीं, this is not your area। अच्छा मेरे एरिया नहीं हाँ, है? ये एरिया आपका अच्छा नहीं। सुन ले, कोचिंग सुन ले, आपको कुछ नहीं पता। मेरा एरिया नहीं है, कोचिंग के बारे में मेरा एरिया नहीं है बताते। ना, मेरा एरिया। हाँ, तो फिर आप किसी काम के होस्ट तो नहीं है, सवाल- आप मैंने किसी सवाल काम के किया। होस्ट नहीं मैंने तो है। सवाल आपने किया। क्यों सवाल किया यासिर अरफात का मेरा एरिया नहीं? आपने सवाल क्यों किया मेरे सवाल से? मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने नहीं, कहा पाकिस्तान अगर के मेरा लड़के एरिया को- ही नहीं है तो पाकिस्तान फिर आपने के मेरे से लड़के सवाल को- क्यों किया? नहीं, सवाल नहीं किया आपको था। सवाल करना ही नहीं सवाल चाहिए था भाई, सवाल नहीं किया था मैंने। नहीं, आपको सवाल क्यों? नहीं किया था। आपने उनका अब दिखाया, मुझे- उसके बाद आपने मुझे मेरे ऊपर बोलने आके देना। क्यों आए? मैं बताता हूँ, क्यों आए? मैं बताता हूँ। मैं आपको आपके आने नहीं ऊपर- चाहिए था मेरे आपके ऊपर। ऊपर नहीं है भाई। फिर खत्म हो गई क्या हो बात। गया? आपके ध्यान में ये है कि वो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में नहीं आया भाई। भाई साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान उसको टीम रखा। में आया था, अभी ना, की ना, बात नहीं वो कर रहा। था तो वो सीवी था स्ट्रांग ना। करके चला गया, फिर सीवी उसको तो स्ट्रांग कहीं भी करके- आ जाएगा किसी टीम के पाकिस्तान अंदर। साथ काम करने में सीवी तो आप जी भी भाई, करते हैं। सीवी आपको स्ट्रांग किसने होती है, रोका आपको पता है? आपको किसने रोका है? अब मैं आपको कहता हूँ, ये आपका काम नहीं है, आपको इन चीजों का पता ही नहीं है। चले आगे चलते हैं, आगे लेके चलें। आगे टॉपिक हमारा क्या है उसकी तरफ चलते हैं। ये बुमराह तो जो बात कर रहे थे ना, कोचिंग की बात ये कर रहे थे, एहसान उल्लाह के हवाले से इन्होंने बात की थी कि एहसान उल्लाह का हाथ ऐसे आता है, यूं इस तरह से मुड़ जाता है। तो उस पर बुमराह की मैंने एक तस्वीर देखी थी, तनवीर से मैं जिक्र भी कर चुका हूं। बुमराह का भी ऐसे ही लगता है
جو آپ نے احسان کے بارے نہیں میں وہ بتایا آپ نے جو پکچر دیکھی تھی نا میں نے اس پہ اس نے ابھی جمپ لیا ہی نہیں ہے. تھا. اچھا یہ تو تصویر. ہاں وہ تو ابھی جمپ لے رہا ہے. اور جو احسان اللہ کی آپ نے پکچر دکھائی اس میں تو پورا وہ فالو تھرو پہ جا رہا ہے. اچھا وہ تو لینڈ کر چکا ہے. اس کی فرنٹ فٹ دیکھیں وہ زمین پہ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد اس کا ہاتھ کی پوزیشن دیکھیں. اس کی ہاتھ کی پوزیشن یہ ہے جو میں کہتا ہوں. ابھی تو بمراہ جو ہے وہ اس نے جمپ لیا ہے. لیکن جس پوزیشن پہ احسان اللہ کا ہاتھ ہے اور بال کی پوزیشن زمین کے نیچے ہے, جب بمراہ یہ اس پوزیشن پہ آتا ہے تو بمراہ کا ہاتھ اوپر کی طرف ہوتا ہے. اس کا بال نیچے کی طرف نہیں ہوتا, اوپر کی طرف ہوتی ہے. تو احسان اللہ کا جو جنرل مسئلہ ہے وہ یہی ہے. اب یہ تو پرانی پکچر ہے نا, یہ لیٹسٹ پکچر تھوڑی ہے. احسان اللہ کے بارے میں اب مجھے تو نہیں پتا نا کہ اس نے جو اس انجری کے بعد جو کام کیا وہ کس چیز کیسے کام کیا ہے, کتنا بہتر ہو چکا ہے, وہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا. ہاں لیکن یہ اچھی بات ہے. چلو آج کا پروگرام ہم یہیں ریپ اپ کرتے ہیں. آج کے پروگرام کو ریپ اپ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا سلی پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ڈیورنگ چیمپئنز ٹرافی آپ کو نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمارا ایک گرینڈ شو ہو رہا ہے جو اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہوگا. گیم آن ہے جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے. اس کے پینل میں شامل افراد کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, شعیب اختر اس میں شامل ہیں, شعیب ملک اس میں شامل. آپ نے ہمارا پروگرام انجوائے کیا. آپ اس کے بارے میں تمام جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے گا. ہمیشہ کی طرح اپنی رائے بھی دیجیے گا. آج ہم نے ہیویو سے شامل نہیں کیا, باوجود شامل نہیں کیا. اگلے پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے. تنویر احمد صاحب بریک پر جا رہے ہیں ہم, اب لمبی بریک ہے تھوڑی سی, تو آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی. آپ خوش رہیے, خیریت سے. آپ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائے, بہت سکون لیجیے گا کہ کچھ دن کے لیے میرے سے آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں گے آپ کو. اور چلیں جی, گڈ لک, گڈ لک, گڈ لک اینڈ گڈ لک ٹو پاکستان ٹیم فور دا چیمپئنز ٹرافی وچ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرام ٹمارو. کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم ہوسٹ کرے گا چیمپئنز ٹرافی, تو ہم سب انجوائے کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت, خدا حافظ.